معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے پاکستانیوں کو خبردار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ کسی بھی صورت کسی جانب سے مفت عمرہ کروانے کی کوئی آفر قبول نہ کریں، ورنہ انہیں یا تو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا یا پھر ساری زندگی سعودی عرب کی جیل میں کاٹنا پڑے گی۔ اپنی تازہ تحریر میں جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ اس وقت ایک منظم گینگ مفت عمرے کا لالچ دے کر معصوم پاکستانیوں کو سعودی عرب بھجوانے کے دھندے میں ملوث ہے، لیکن ایسا کرتے ہوئے ان کے سامان میں منشیات بھی ڈال دی جاتی ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حال ہی میں لاہور کے خاندان کے ساتھ پیش آیا، جب فرحانہ اکرم اور ہارون علی کو مفت عمرے کے لیے لاہور سے سعودی عرب بھجوایا گیا، جہاں ان کے سامان سے منشیات نکل آئی اور یہ لوگ گرفتار ہو گئے۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں منشیات فروشی اور اسمگلنگ کے الزامات پر سزائے موت دی جاتی ہے۔ کیس کا فیصلہ بہت سپیڈ سے ہوتا ہے اور اس کے بعد مجرم کو چوک میں بٹھا کر اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ اس کیس کی تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ یہ ایک منظم گروہ کی واردات تھی۔ طریقہ واردات یہ ہے کہ اگر کسی طرح منشیات سے بھرا بیگ پاکستان سے سعودی عرب پہنچ جائے اور پکڑا نہ جائے اور معصوم مسافر بیگ لے کر ایئرپورٹ سے باہر جائے تو گینگ کے لوگ ٹیکسی سٹینڈ پر اس سے معذرت کرتے ہیں اور پھر اسے بتاتے ہیں کہ آپ غلطی سے ہمارا بیگ اٹھا لائے ہیں۔ مسافر فوراً مان جاتا ہے اور ان کا بیگ ان کے حوالے کر دیتا ہے اور یوں منشیات سعودی عرب پہنچ جاتی ہے۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ لاہور کے ایک خاندان کے ساتھ حال ہی میں پیش آنے والے ایسے ہی واقعے کی تفتیش کے بعد نہ صرف بے گناہ خاندان کو رہا کروایا گیا بلکہ 9 اسمگلر گرفتار بھی ہو گئے، جنہوں نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ ذرا سوچئے کہ آپ جیسے تیسے پیسے جمع کر کے عمرے پہ گئے ہوں، آپ کا زیادہ وقت حرم شریف میں عبادات میں گزرتا ہو اور پھر آپ کو ایک ایسے گھناؤنے جرم میں گرفتار کر لیا جائے جس کی سزا موت ہو تو آپ کی کیا صورتحال ہوگی۔ فرحانہ اکرم اور اس کے خاندان کے لوگ بھی پورا مہینہ اسی اذیت اور مشکل کا شکار رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور یہ لوگ صرف مہینے بھر کی خواری کے بعد رہا ہو گئے۔ آپ ذرا سوچئے اگر محسن نقوی کی وزارت منشیات اس معاملے میں خصوصی دلچسپی لے کر ان کو رہائی نہ دلواتی تو ان لوگوں کا کیا بنتا، یہ اس وقت کہاں ہوتے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ ہم منحوس قوم کس قدر گر چکے ہیں۔ ہمارے دل میں اس سرزمین کا احترام بھی نہیں رہا جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں یا جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے لوگ کس قدر ظالم اور غلیظ ہیں۔ آپ یہ جاننے کے لیے کسی دن سعودی حکومت سے پوچھ لیجئے، آپ کو خود سے گھن آنے لگے گی۔ پاکستانی یا پاکستانی بھیس میں چھپے درندے احرام، قرآن مجید، جائے نماز اور حج کی چپلوں میں منشیات چھپا کر سعودی عرب لے جاتے ہیں۔ خواتین منشیات کو جسم کے ان حصوں میں چھپا کر حجاز مقدس پہنچ جاتی ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کام حج اور عمرے کی آڑ میں ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بے شمار ایسے گروہ پکڑے گئے ہیں جو غریب اور مسکین لوگوں کو مفت عمرہ یا حج کی آفر کرتے ہیں۔ لوگ خوش ہو کر ان کے رزق اور عمر میں اضافے کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ جدہ اترتے ہیں تو انہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کے مہربان سخی نے ان کے بیگ میں ہیروئن یا آئس چھپا دی تھی۔ یہ ظالم لوگ بزرگ عورتوں اور معصوم چھوٹے بچوں کے جسم تک میں منشیات چھپا کر سعودی عرب پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بے گناہ لوگ بعد ازاں پکڑے جاتے ہیں اور پھر ان کے سر اتار دیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب، یو اے ای اور ایران میں ہر سال پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں بھکاری بھی جاتے ہیں اور یہ وہاں مانگ مانگ کر ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ یہ لوگ 6 ماہ کا سیزن لگاتے ہیں، پاکستان واپس آتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں اور احرام باندھ کر دوبارہ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں اور پھر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں لوگوں کی عقیدت سے کھیل کر مال سمیٹتے ہیں۔ ہم یو اے ای اور عراق میں بھی یہ گھناؤنا کھیل کھیلتے ہیں اور ہمیں ذرا برابر ملال یا شرمندگی نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی ان چاروں ملکوں کی جیلوں میں ہزاروں پاکستانی قید ہیں اور یہ لوگ وہاں کی حکومتوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم کس قدر غیرت مند اور شاندار قوم ہیں۔ ہم اکثر دنیا سے شکوہ کرتے ہیں کہ دنیا ہماری عزت نہیں کرتی، دنیا کیوں عزت کرے؟ جب یونان یا اٹلی میں کشتی ڈوبے گی اور اس میں پاکستانی نکلیں گے، دنیا کے ہر ایئرپورٹ پر پاکستانی پاسپورٹ پر جعلی ویزے ملیں گے، ہم جب بچے اغوا کر کے ملک سے باہر بھیج دیں گے، جعلی نکاح ناموں پر امیگریشن اپلائی کر دیں گے،
सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि आप खुद सोचिए, जो लोग उम्रा और ज़ियारत को नहीं बख्श रहे, जो इसे भी स्मगलिंग और डंकी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हरम शरीफ में काबे के सामने खड़े होकर भीख मांग लेते हैं या जो दूसरे हाजी की जेब काट लेते हैं, क्या आप उनकी इज्जत करेंगे? मुझे बाज़ औक़ात महसूस होता है, हम मुसलमान तो दूर, हम दरअसल इंसान ही नहीं हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।